سر اس سے قبل کہ وہ شگری صاحب کو علمی سوال کریں، ایک دو بس ایسے ہی وہ عامیانہ سے سوالات بھی ہیں آپ کے لیے. جی کہ سر آپ کو سب سے زیادہ پان کہاں کے پسند ہے؟ جی پان سب سے زیادہ کہاں کے پسند ہے آپ کو؟ یہ بہت لوگوں نے پوچھا مجھ سے. وہ پان لانے والا پسند ہو تو پان پسند ہے. سر ہمارے ساتھ شمس الدین حسن شگری صاحب موجود ہیں، تو یہ سوال کرنا چاہ رہے ہیں آپ سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کا بہت زیادہ ہم آپ کے مشکور ہیں، اور جس طرح سے آپ جس سخاوت کے ساتھ اور جس جذبے اور لگن کے ساتھ آپ اپنا حاصل جو مطالعہ جو کچھ آپ نے زندگی بھر سیکھا اس کو آپ بالکل لٹا دیتے ہیں طالب علموں پر، تو یہ میرے لیے بہت متاثر کن ہے. اور ایک وقت تھا جب جب مجھے کہتا تھا، اب بھی ہے یہ، کہ میں احمد جاوید صاحب کو سنتا ہوں تو اس شخص سے متاثر ہونے کے لیے میرے لیے یہی جملہ کافی ہوتا تھا. تو مطلب یعنی آپ کی جو علم کی گہرائی ہے اور جو آپ جس انداز سے اس کو بیان کرتے وہ واقعی ایسا ہے. تو بہرحال میں ایک دو بچگانہ سے سوالات میرے ذہن میں ہے. ایک تو جو آپ نے ایک شاعری سے متعلق گفتگو جو آپ کی میں نے سنی، اور جب ہم یہ کہتے ہیں بڑا شاعر، جب ہم بڑے شاعر کی بات کرتے کہ یہ بڑا شاعر ہے یا یہ بڑا شعر ہے، تو کیا اس کے لیے کوئی متعین کوئی پیمانہ ہے؟ یعنی میرے ذہن میں تو سر یہ تھا کہ جو انسان کے جو بڑے بنیادی سوالات سے متعلق جو شاعری کرنے والا ہے وہ بڑا شاعر، یہ میرے ذہن میں تھا یوں تصور. صحیح ہے. تو اچھا، تو اگر یہ ہے تو مطلب یہ یعنی اہل علم یا جو اس ادب اور فلسفہ وغیرہ سے متعلق کا جو ماہرین ہے، یہ ان کی بنائی ہوئی ایک ڈیفینیشن یہی ہے. تو کیا جب ہم کسی کو بڑا شاعر کہیں گے تو کیا یہ ضروری ہے کہ اس کے تمام یعنی اس کا پورا جو کلام ہے وہ بڑے شاعری پر ہی مبنی ہو؟ اسی طرح جب ہم کسی کے بارے میں کہیں گے کہ بھئی یہ بڑا شاعر نہیں ہے، تو کیا اس میں بھی یہ لازمی ہے کہ اس کا کوئی شعر یا شعر کا کچھ 2% حصہ یا 3% حصہ جو اس میں بڑی شاعری نہ ہو؟ تو کیا یہ ایسا لازمی ہے کہ ایسا ہوگا؟ بہت اچھا ہے، بہت مناسب. یہ بات جو ہے کلیت کے ساتھ بڑائی کا جو انتصاب ہے وہ شاعر کے ساتھ ہوتا ہے، کہ مثال طور پہ ہومر بڑا شاعر ہے، فردوسی بڑا شاعر ہے، ٹھیک ہے نا. اب اس میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ آدھا فردوسی بڑا ہے، پونا جو ہے درمیانہ ہے، تو وہاں بس وہ بڑا شاعر ہے. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ شاہنامہ فردوسی کی ہر بیت بڑی شاعری ہونا کوالیفائی کرتی ہے، تو ایک تو یہ عرض کیا جائے گا کہ یہ سوال صحیح نہیں ہے. اس میں ہوتا ہے یہ کہ بہت بڑے قلعے میں چھوٹی چیزیں استعمال ضرور ہوتی ہیں، تو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ جو ایک اینٹ ہے وہ چاہے بہت عظمت کی حامل نہ ہو، لیکن اس اینٹ کے بغیر وہ عظیم قصر تعمیر نہیں ہو سکتا تھا. تو بڑی شاعری جب ہم کہتے ہیں تو وہ اوور آل ہوتی ہے کہ ایسے شاعروں کے بظاہر چھوٹے کام بھی، یعنی معمولی شعر بھی، ان کی بڑائی پر شاہد ضرور بنتے ہیں. بڑے شاعر کا ایسا کلام بہت تھوڑا ہوتا ہے لیکن بہت تھوڑا ہوتا ہے جو کم از کم یہ گواہی نہ دے کہ یہ شاعر قادر الکلام ہے. اس کے یہاں زبان کی غلطی ڈھونڈی بھی نہیں جا سکتی. تو اس طرح کے میں نمونے سنا بھی سکتا ہوں، لیکن بہرحال یہ ہے. تو یہ ٹھیک ہے، جیسے میر کے بارے میں مشہور تھا ایک قول کہ پست بلندش بغایت بلند، پستش بغایت پست، کہ اس میں بلندی بھی ہے تو انتہا کی، اور پستی اور گراوٹ ہے تو وہ بھی انتہائی ہے. تو لیکن یہ کہ یہ جو میر کی پستی ہے یہ ان کی بلندی کی تعمیر میں صرف ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. تو اس طرح اور شاعروں کو بھی لے لیں سب کو،
دوسرے یہ کہ بڑی شاعری کا اگر ہم بالکل ایک جیسے کلینکل انداز میں بتائیں نا، بالکل سامنے بیٹھ کے کہ یہ خصائص ہوتے ہیں یا لوازم ہوتے ہیں، تو ایک تو جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ جو بہت بڑے شاعر ہوتے، بڑائی میں بھی درجات ہیں، تو جو بہت بڑے شاعر ہوتے ہیں وہ ایک طرح کا جیسے وہ اپنے زمانے میں موجود فکر پر اثر انداز ہو سکنے والی تمام دیگر قوتوں سے زیادہ مضبوط قوت فراہم کرتے ہیں اپنی شاعری کے ذریعے سے. مطلب افلاطون سے کسی نے کہا کہ بھائی یونانی تہذیب کی بنیاد کس نے رکھی، یعنی جو ایتھنز ہے، تو وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ سقراط یا فیثاغورس کا نام لیں گے، یعنی کسی فلسفی کا نام لیں گے، تو اس نے کہا ہومر نہ ہوتا تو ہم بھی نہ ہوتے. تو اب یہ ایک بات ہے جس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہ افلاطون نے کہی ہے جو شاعروں کا زیادہ حامی نہیں تھا. تو اسی طرح جیسے میں ایک اور مثال دیتا ہوں کہ شاعری کے بارے میں جو کون ہے، ہاں یونان ہی کا کوئی ہے، مجھے نام نہیں، اور بہت معتبر نام ہے، وہ اتنا میں ابھی زبان پہ نہیں آ رہا. تو اس نے کہا کہ جو بڑے سوال اور بڑے جواب سے خالی ہو وہ بڑی شاعری نہیں ہے. شاعری یہ نہیں ہے کہ وہ آپ میرے بڑے سوالوں کا جواب دے، وہ میرے بڑے سوالوں کو ری فارم کر کے مکمل کر دے تو بھی بڑی ہے. بڑے مسائل میں مجھے مبتلا کر دے وہ بھی بڑی ہے، اور بڑے مسائل حل کر دے وہ بھی بڑی ہے. تو یہ میرے خیال میں جو بہت بڑی، جس کو ہم کہتے ہیں تقدیری شاعری، جو ہر روایت میں ایک ہی آدمی ہوتا ہے شعری روایت میں، اور وہ شروع میں ہوتا ہے، تو وہ تو یہ ہوتی ہے کہ آدمی کیا ہے، دنیا کیا ہے، یہ جو مستقل اور مطلق نوعیت کے سوالات ہیں جو کسی بھی جواب سے اپنے سوالیہ نشان کو ڈیلیٹ نہیں ہونے دیتے. تو ان سوالات پہ وہ ایک سیٹسفیکٹری فضا پیدا کر دیتا ہے، یعنی وہ سوال کو آپ کے لیے جیسے اطمینان بخش بنا دیتا ہے. تو ایسے لوگ شروع میں ہوتے ہیں، اور وہ ہومر ہے، شیکسپیئر ہے، چوسر ہے، ہمارے یہاں فردوسی ہیں، مولانا ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو لیکن ان سے نیچے کی سطح پہ، کیونکہ یہ وہ شعراء ہیں جن کے بارے میں یہ مثل ہمارے یہاں مشہور تھی کہ شاعری جزویست از پیغمبری، تو وہ شاعر بس ایک ہوتے ہیں. دوسرا درجہ ہے ٹیکنیکل بڑائی کا. یہ جو بڑائی ہے ہومر کی، یہ افلاطون بھی مانے گا. جو شاعری کو گھٹیا سمجھتا ہے وہ مانے گا. لیکن ایک بڑائی ہوتی ہے جو شاعروں میں مانی جائے، یعنی جو ادبیات میں مسلم ہو. وہ بڑائی 3 چیزوں سے بنتی ہے. پہلی بات یہ کہ لفظ پر آپ کی قدرت صناعی کے اعتبار سے کتنی ہے اور خلاقی کے پہلو سے کتنی ہے. یعنی آپ لفظ سے معنی لینے تک محدود نہیں ہیں، آپ لفظ کو معنی دینے کا بھی کام کرتے ہیں. تو جو شخص لفظوں کو معنی دینے پہ قادر ہو اور علل ٹپ نہیں، کچھ فنی قوانین کے تحت، علل ٹپ نہیں، تو اس نے گویا بڑائی کا ایک جوہر پا لیا. دوسرا ہے کہ اس میں حسن اظہار ہو، یعنی اس کا جو اظہار ہے، اس کی جو قدرت کلام ہے،
وہ ایسی ہو کہ اس کا بیان سمجھ میں نہ آنے کے باوجود مجھے خود میں جذب کر سکے، یعنی وہ فہم قاری کا پابند نہ ہو، اور قاری بھی اس یقین کے ساتھ اسے پڑھے کہ سمجھ میں نہ بھی آیا تو لطف اندوز ضرور ہو سکتا ہوں اور کوئی نئی اٹھان میرے اندر ضرور پیدا ہوگی۔ واضح نا، اسی وجہ سے شعر سمجھنے کا موضوع نہیں ہے۔ تیسرے حسن اظہار مطلب ہے کہ چیزیں جیسے خوشگوار ہوں، خوشگواری پرواز کی حالت میں یہ یا گہرائی کی صورت میں۔ تیسرا ہے تخیل، کہ بڑا تخیل، یعنی تخیل کسے کہتے ہیں؟ دیکھے ہوئے کو اندیکھے میں جذب کروا دینا، یعنی ہم جن چیزوں کو مان کر نہ دیکھنے کا یقین پیدا کر چکے ہیں، ہم اپنی مانی ہوئی چیزوں کو نہ دیکھنے کا یقین پیدا کر کے فارغ ہو چکے ہیں ان سے۔ جو بڑا شاعر ہے وہ آپ کی دیکھی ہوئی چیزوں میں اس اندیکھی حقیقت کے کچھ گلمسز پیدا کر کے دکھا دیتا ہے، یا یوں کہیں کہ آپ کی آنکھ کو نہ دیکھ سکنے سے مانوس کر دیتا ہے۔ یہ بڑا تخیل ہے۔ پھر تخیل فنی ایک ہوتا ہے۔ فنی تخیل یہ ہے کہ دیکھے ہوئے کو بہتر بنانا۔ خیال جو ہماری یہ باطنی حص ہے نا، اس کا کام یہ ہے کہ یہ میرا سب دیکھا ہوا آنکھوں کا سارا جو حصول حاصلات ہیں وہ میرے حافظے میں جمع ہو جاتے ہیں، جبھی میں دوسری مرتبہ دیکھ کے آپ کو پہچان لیتا ہوں۔ تو فارمز حافظے میں جاتی ہیں، پھر حافظے پر تخیل یعنی خیال خود کو اپلائی کرتا ہے، ان کی پروسیسنگ کرتا ہے، اور پھر ان کی پروسیسنگ سے نئی فارمز بناتا ہے، یا انہی فارمز کو دیکھے جانے کے الگ زاویے کے ساتھ دکھاتا ہے، یعنی پھر آپ کو لگے گا آپ ان آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے، تو اس کو تخیل کہتے ہیں۔ فارم کو ری فارم کرنا، بہتر بنا کر، یہ تخیل ہے۔ اس سے جو وصف شاعری میں پیدا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں امیجری۔ تو بڑی امیجری، تخیل کی اس تعریف سے پیدا ہونے والی امیجری بڑی شاعری کا ایک لازمہ ہے، شرط ہے۔ کوئی بڑی شاعری بڑی امیجری سے خالی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، چوتھا جو وصف ہے اس کو کہتے ہیں تفکر۔ تفکر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو دیکھنے کا عمل، جاننے کا عمل محسوس ہو، یعنی آپ کے مجہولات بامانی ہو جائیں۔ فکر مجہول کی طرف حرکت ہے نا، تو تعقلی حرکت فکری سے بے نیاز ہو کے، قوانین فکر سے بے نیاز ہو کے، جمالیاتی شعور اپنے مجہولات کا بھی ایک سیٹ رکھتا ہے۔ تو جمالیاتی شعور کے وہ جو مجہولات ہیں، یا عقلی شعور کے مجہولات جمالیاتی شعور کی وجہ سے ایک پریزنس پیدا کر لیتے ہیں جو انہیں معلوم کر لینے کا دعویٰ نہیں پیدا کرتی، بلکہ ان کے مجہول ہونے کے دعوے پر ضرب لگا دیتی ہے۔ نہ وہ معلوم ہے نہ مجہول ہیں، اس کیفیت میں پہنچا دیتا ہے شاعرانہ تفکر، اور یہی حقیقت کے ساتھ شعور کی وابستگی کا واحد طریقہ ہے
کہ وہ معلوم بھی نہیں ہے، مجہول بھی نہیں ہے. شعور یہاں پہنچ کے اپنی ورکنگ ختم کرتا ہے. تو یہ سمجھیں کہ ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے اس کی شعور کی تعمیر میں. تو اسی طرح وہ قدرت کلام ذرا ایک مبہم لفظ تھا. ایک تو میں بتا دیں معنی دیتا بھی ہے، دوسرا یہ کہ لفظوں کے درمیان مروج نسبتوں تک محدود نہیں رہتا. وہ لفظوں میں عجیب عجیب نسبتیں پیدا کرتا ہے، اور وہ نسبتیں شعر کے معنی میں بھی اضافہ کرتی ہیں اور اس کی کیفیت میں بھی جیسے شدت پیدا کرتی ہیں. میں اس کی جیسے مثال دیتا ہوں. حافظ کا ایک شعر ہے، مشہور شعر ہے کہ دہان یار کے درمان درد حافظ بود، کہ یار کا منہ یعنی جس سے بولتے ہیں وہ ان معنوں کہ دوست کا منہ جو حافظ کے تمام دکھوں کا علاج تھا. فغاں کے وقت مروت چہ تنگ حوصلہ بود. افسوس میری فریاد ہے کہ جب مروت کا، شفقت کا وقت آیا تو وہ کتنا کم ہمت نکلا، کم حوصلہ نکلا، یعنی کتنا تھوڑ دلا نکلا. اب اس کے اگر آپ لفظی مانو، آپ قطعی معنی کے ماننے والے ہیں تو آپ یہ شعر 2 کوڑی کا بنا دیں گے. اب دیکھیے اس میں رعایتیں کیا ہیں. ایک تو یہ کہ درد کا علاج یار کا منہ تھوڑی ہے، یار کی نگاہ ہے نا. تو نگاہ کا لفظ سامنے کا تھا کہ نگاہ یار کے درمان درد حافظ. دہان کیوں لے آئے جو بالکل ہی اچانک وہ بے جوڑ لگتا ہے. وہ عرض کرتا ہوں دہان، کیونکہ حافظ کے یہاں ایک سینسوسنس ہے محبوب کے حوالے سے، تو ان کے یہاں مہربانی ہونٹوں تک پہنچے بغیر ثابت نہیں ہوتی. یہ اب آپ سمجھ لیں، آپ تو سمجھدار ہیں. تو وہ جو ہے ایک وہ پہلو ہے کہ صرف دیکھنا دکھانا یہ سب کافی نہیں ہے ان کے لیے. دوسرا ایک گہرا پہلو ہے کہ دہان، مروت، حوصلہ، یہ ایک معنوی قبیل کے لفظ ہیں. حوصلہ کہتے ہیں اس کو، پرندے کے جو وہ ہوتے ہیں نا، اس کو حوصلہ کہتے ہیں. تو اب دہان، حوصلہ، مروت چہرہ پورا. تو اور فغاں جو ہے منہ کو بھر کے آواز نکلتی ہے. فغاں کا لفظ منہ کو پورا بھر کے نکلتا ہے. تو اب یہ سب صرف منہ کے حوالے سے رعایتیں ہیں. پھر یہ کہ مروت جو ہے کہ درمان درد حافظ بود، تو درما جو ہے وہ اس کا مروت سے تعلق ہے، کیونکہ درما یعنی دکھوں کا علاج کرنا مردانگی سمجھا جاتا ہے، فتوت ہے. تو اس میں اتنی بھی فتوت اور وہ نہیں تھی کہ وہ ہمارے درد کا درما کر دیتا. یعنی مروت کا مطلب بھی فتوت ہے. مروت ہے اس کا تلفظ. عربی میں یہ جمع مردی کے معنی میں، جیسے مرد ہوتا ہے تو وہ بھی مرد بھی ہے، مردانگی بھی ہے، اور مروت جو اردو اور فارسی میں عام معنی ہے وہ بھی ہے. اور مطلب ایک گنجلک سا ویب بنا دیا ہے. آپ کا لفظ کی نسبتوں کے بارے میں جتنا بھی فنی علم ہے وہ اس سے ایک شعر میں آ کے ناکافی ثابت ہوگا. تو جیسے میر کا ایک شعر ہے، وہ ذرا آسان ہے کہ کھلنا کم کم کلی نے سیکھا ہے، کھلنا کم کم کلی نے سیکھا ہے،
اس کی آنکھوں کی نیم خوابی سے. اب سادہ سا بالکل ایک آدمی ہے وہ کہے گا سب سمجھ میں آ گیا، وہ صحیح کہے گا، اس کے سمجھنے کی ذمہ داری پوری ہو گئی، بس شعر پڑھ کے فارغ. ٹھیک ہے نا، تو بس سمجھ لیا کہ وہ کرے گا، وہ سویا ہوا ہوتا ہے تو یوں، تو وہ یہ میرا خواہش کا پھول ہے، وہ آنکھیں کھلنے کی رفتار سے کھلتا ہے، آنکھیں بند ہونے کے ساتھ ساتھ بند ہو جاتا ہے. تو کچھ بھی گھٹیا سا مطلب بتا دیں گے، مطلب اس کا لغوی مطلب گھٹیا ہے، یعنی کوئی قابل اعتبار نہیں. اب یہ دیکھیے، اب اس میں دیکھیے استاد کیا ہے. کھلنا مصدر ہے. اردو میں قاعدہ ہے کہ مصدر کا الف وہ گرنا جائز نہیں ہے، وہ بحر میں ہونا چاہیے. اگر الف مصدر کا گر گیا تو شعر مصرع ناموزوں ہو جائے گا. یہ قاعدہ اس زمانے میں تھا. اب میر ایسا آدمی یہ قاعدہ نہیں جانتا ہوگا، انہوں نے اس قاعدے کو توڑ دیا. یہاں کھلنا میں الف گر رہا ہے جو بہت بڑا عیب ہے، اور اس عیب کو انہوں نے حسن بنا دیا کہ الف گرنے سے کھلنا کم اس کی تصویر کھنچ جاتی ہے. واہ اللہ اللہ. تو یہ اب شعر جو ہے اب بڑا بن گیا، ورنہ لغوی مطلب میں عام سا شعر ہے، بس ٹھیک ہے کہہ دیا. یا صائب کا ایک شعر ہے، صائب تبریزی کا، وہ آواز میں معنی دکھا دیتے، تصویر دکھا دیتے ہیں کہ غم عالم فراوانست تو من یک غنچ دل دارم. سبحان اللہ. آدھا مصرع پھیلی ہوئی آواز میں، غم، یہاں اضافت بھی پورے اعلان کے ساتھ ہے، یہ کی طرح ہے. غم عالم فراوانست، یہ پھیلا ہوا ہے نا، کہ دنیا کا غم بہت پھیلا ہوا ہے، پھیلاؤ اس میں آواز سے دکھا دیا. کیا کہنا. اور ہماری گنجائش یا استعداد کم ہے غم برداشت کرنے کے لیے، ہمارے پاس سامان کم ہے. وہ کیا ہے، من یک غنچ دل دارم، بالکل چھوٹی چھوٹی آوازیں جو تنگی وہ کرتی. چساں در شیشہ ساعت کنم ریگے بیاباں را. تو یہاں دوسرا مصرع تو اس کے معنی کی سطح بلند کرتا ہے، لیکن پہلے مصرع میں ٹیکنیک ہے، اور یہ اگر آپ سمجھے بغیر صرف اس کا ترجمہ جان کے آپ نے کہا ہاں بھائی بات تو واقعی حقیقت پسندانہ ہے کہ دنیا کا غم زیادہ ہے، دل اتنا سا ہے. تو اب آپ سمجھ لیں، آپ نے صاحب کو معلوم ہو جائے تو وہ آپ پہ مقدمہ کر دے گا اگر آپ نے اس کا صحیح مطلب لیا. تو یہ سب ہے. بہت شکریہ. ہاں، بلکہ بڑے شاعر پہ بھائی ایک بڑا اچھا سوال ہے. بڑے شاعر کو خراج تحسین ایک دوسرا بڑا شاعر پیش کر رہا ہے. دونوں کی بڑائی مسلمہ ہے، بلکہ عقیدہ ہے شاعری میں. مطلب بعض لوگوں کی بڑائیاں عقیدے کی طرح ہوتی ہیں، وہ چیلنج آپ نہیں کر سکتے. تو انوری بہت بڑا شاعر، اور شاعروں میں اس جیسا صاحب علم کم ہوئے ہیں، بہت سارے علوم کا ماہر تھا وہ. اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا فردوسی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ ہر ایک کو اپنے سے کمتر سمجھتا تھا، بہت مغرور تھا. تو اس سے کسی نے چھیڑنے کے لیے پوچھا، یا بہرحال کسی نے پوچھا کہ آپ کا فردوسی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مطلب وہ سب کو فارغ کر چکا ہوگا، تو اس نے کہا اس کے بارے میں بھی رائے لے لیں. تو پوچھا تو اس نے اسی وقت 4 مصرے فی البدیہہ موزوں کیے، اور بس جیسے جواب دے دیا 4 مصروں میں
کہ آفرین بر روان فردوسی، کہ فردوسی کی روح پر آفرین رحمت ہو. ہمایوں نژاد فرخندہ، وہ جو بہت، جس کی اصل بہت مبارک ہے، اور مطلب جو اصل میں مبارک ہے اور بہت کامیاب ہے. او نہ استاد بود و ما شاگرد. معاملہ یہ اتنا سادہ نہیں ہے، اس میں بھی بڑائی بیان ہو جائے گی کہ وہ استاد تھا اور ہم اس کے شاگرد ہیں. لیکن میں اگر یہ کہوں کہ فردوسی استاد اور انوری اس کا شاگرد، تو فردوسی کا حق ادا نہیں ہوگا اس کی بڑائی کا. او خداوند بود و ما بندہ. خداوند سے گھبرائے نہیں، خداوند فارسی میں آقا کو کہتے ہیں، جیسے خاوند بھی اسی سے بنے، تو وہ خود آقا تھا اور ہم اس کے غلام ہیں. بڑی شاعری کا یہ اثر ہوتا ہے کہ متکبروں کے سر جھکا دیتی ہے. السلام علیکم جاوید صاحب. وعلیکم السلام. نجم بھائی، میں شکریہ ادا کروں گا، آپ نے مجھے موقع دیا. جاوید صاحب، آج کا جو موضوع ہے وہ اس موضوع میں اللہ نے جو کلام اتارا ہے اس کے حوالے سے آپ نے ابتدا کی. تو اس میں جس رب نے یہ کلام اتارا ہے، وہ رب جو ہے اس نے یہ پوری تخلیق کی، کائنات کی، اور جب وہ ایک وحی بھیجتا ہے، اور وحی جو ہے وہ اوپر اس کی کتاب میں جو لوح محفوظ ہے اس کا ایک حصہ ہے جو وہ بھیجتا ہے، اور وہ حصہ ہے جو انسان سے مخاطب ہونے کے لیے اس نے چن لیا کہ یہ وہ حصہ ہے کہ جو انسان سے مخاطب ہونے کے لیے اس نے بھیجا ہے. اچھا، اس کا فیصلہ تو وہی رب کرے گا جو بھیجنے والا ہے، کہ یہ جو میں نے کلام بھیجا ہے، اس کلام کے اندر جو ہے جس سے میں مخاطب ہوں اس کے لیے کوئی کمی نہ رہ جائے. تو جب وہ یہ کلام بھیجتا ہے تو اس کلام کے اندر کمی، یعنی کمی سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ مجھے ایک لیٹر گورنمنٹ کی طرف سے آتا ہے اور وہ ایک نوٹس ہے، اور اس کے 3 مطلب اگر نکلتے ہیں، 4 مطلب نکلتے ہیں، تو وہ اس کلام کی خامی مانی جائے گی، یعنی اس کمیونیکیشن کی خامی مانی جائے گی. اور جس رب نے انسان کو ڈیزائن کیا ہے اس کی کمیونیکیشن کی کوالٹی ہوتی ہے، جب وہ کسی کو ایک لیٹر لکھتا ہے تو اس لیٹر کی یہ خوبصورتی ہوتی ہے کہ وہ اتنے اچھے طریقے سے بیان کیا جائے کہ وہ بات واضح ہو جائے. تو جس کو اس نے مخاطب کیا اور جس ذریعے سے مخاطب کیا، جس وحی سے مخاطب کیا، اس کو قرآن، ہم نے اس کو رب تعالیٰ نے قرآن کا نام دیا. میزان و فرقان، یعنی وہ کتاب جو فیصلہ کن ہے، جو صحیح اور غلط کا فرق واضح کر دیتی ہے، اور جس کے بعد جو ہے وہ کوئی شک نہیں رہتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ، جس طرح آپ نے یہ کہا کہ جب وہ ستاروں کی بات کرتا ہے، کہکشاں کی بات کرتا ہے، آسمانوں کی بات کرتا ہے، تو ہمارے لیے آسمان جتنی ہماری عقل سمجھ ہے، اور اس کے لیے آسمان وہ بنانے والا ہے، تو وہ جانتا ہے کہ اصل آسمان کیا ہے. مگر جس نے کمیونیکیٹ کیا ہے وہ تو یہ جانتا ہے کہ میں جس سے کمیونیکیٹ کر رہا ہوں اس کے لیے آسمان کیا ہے. اب وہ راکٹ لے کے کتنا گھومتا رہے گا تو وہ کتنا وقت کے ساتھ جتنا جان لے گا اتنی اس کی جتنی معلومات میں اضافہ ہو جائے گا، اس کے لیے اتنا ہی آسمان رہے گا. اور وہ اس کتاب کے اندر جو ہے وہ یہ بات واضح کر دیتا ہے، جیسے کہ سورہ نمبر 54 سورہ قمر میں 4 دفعہ یہ بات اللہ پاک دہراتے ہیں، اور بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، بس کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے. تو اس رب نے اس کو آسان بھی کر دیا، اس کی کمیونیکیشن بھی واضح کر دی، اس کے مقصد و مطلب بھی اس پہ واضح کر دیے. اب اس کا جو لفظ کا مطلب ہے وہ تو جس طرح آپ نے بتایا کہ مطلب جو ایک لفظ کا ہے وہ تو وہی ہے،
حمد ہے تو وہ حمد ہی ہے، مگر اس کا مفہوم میرے لیے کچھ اور ہو جائے گا، آپ کے لیے جس کی جتنی استطاعت ہے ذاتی طور پہ، ایک بندے کا کیا بیک گراؤنڈ ہے، وہ کہاں پیدا ہوا، اس کی کیا تعلیم ہے، اس کے اندر بڑے ادب کے ساتھ جو بات جس طرح آپ نے بیان کی، اس بات کے اندر یہ ہے کہ بے شک رب نے جو کلام جو بات اتاری ہے وہ تو وہی جانتا ہے، جیسے کہ آپ نے بڑی اچھی مثال دی کہ اسی کو پتہ ہے کہ کائنات اگر وہ کہہ رہے تو کائنات کیا ہے، عالم اگر عالمین کا ذکر ہو رہا ہے وہ عالمین کتنے ہیں، کون سے ہیں، کیا ہیں. ہمارے لیے ہمارا جو ٹیسٹ ہے وہ اسی کتاب کے مطابق، اور یہ کتاب واضح ہے، اس کتاب میں کوئی کمی نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ میری عقل اور سمجھ کے مطابق، میری ایک لمٹ کے مطابق میں اس کو کتنا سمجھ پاتا ہوں. نجم صاحب اور آپ کی سمجھ کے مطابق آپ اس بات کو کہاں کس درجے میں سمجھ پاتے ہیں. مگر یہ کہ اس میں اس بات کو اگر ہم یوں کہیں، جو کہ میں اپنی بات کو کنکلوڈ کر رہا ہوں، کہ اس بات میں اگر ہمیں شک ہو کہ جو ہے وہ بات جو ہمارے تک پوری ہو جانی چاہیے ہے، یعنی اس کے یعنی وہ جو بات ہے جو ہمارے تک پہنچی ہے، رب تعالیٰ کا جو پیغام ہے، وہ کوئی کمیونیکیشن اگر میرے تک پہنچا ہے تو میری جتنی عقل سمجھ ہے میں اس کے مطابق اس کو جتنا سمجھنا ہے میں اس کو پوری طرح پالوں گا، اور یہ کام وہ کتاب کر دے گی، کیونکہ وہ رب نے بنائی ہے اور جس کو اس نے بنایا ہے وہ وہی جانتا ہے کہ یہ میں نے اس کو کمیونیکیشن کے لیے کافی ہے. اور جس ذات کے ذریعے سے اس نے کمیونیکیشن کروائی ہے، اس ذات نے اس کے مطابق ہمیں جی کے دکھا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں، اور کوئی کمی نہیں چھوڑی اپنے اسوہ حسنہ کے ساتھ کہ وہ چیز کمیونیکیٹ کر دیں. ہاں اگر ہم یہ سوال پوچھیں کہ کیا آپ اس کے عین مطابق زندگی بسر کر سکتے ہیں، تو وہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. تو جو پوائنٹ ہے میرا وہ یہاں پہ یہ ہے کہ اس کتاب کے اگر ہم یہ بولیں کہ ایک ہی مقصد ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس کی بات کا مقصد ایک ہی ہے، اور وہ مقصد جو ہے وہ مقصد انسان اس تک کتنی جد و جہد کر کے اس کے اندر کتنا کامل ہو سکتا ہے، کتنا امپروو کر سکتا ہے، اس کی امپروومنٹ میں ضرور گنجائش رہے گی. قرآن کے مطلب اور اس کا معنی جو ہے وہ وہی ہے جو اس رب تعالیٰ نے اتارا ہے، اور اس معنی کے اندر جو ہے وہ کوئی اس کے کئی مطلب یا کئی ڈیٹیلز اس میں سے نہیں نکلیں گی. یہ میری ایک وہ ہے جو میری ایک انڈرسٹینڈنگ ہے. یہاں تک میں آپ کے ساتھ متفق ہوں. اب آگے آپ بتائیے. میری بات جو ہے وہ یہاں پہ مکمل ہو جاتی کہ مفہوم کی جو بات آپ نے کی ہے وہ مفہوم ایک میرے لیے مختلف ہو سکتا ہے، آپ کے لیے مختلف ہو سکتا ہے، مگر اللہ کی بات ایک ہی، اللہ کی بات الگ نہیں ہے، بات ایک ہی ہے. وہ مفہوم میں آپ کسی اور درجے پہ اپنی جو آپ کی تعلیم ہے، آپ کا بیک گراؤنڈ ہے، آپ کی جو سمجھ ہے، آپ جو انٹلیکٹ ہے آپ کا جو انٹلیکٹ ہے اس کی حیثیت سے آپ کسی اور درجے پہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں. مگر خدا کا جو پیغام ہے، رب تعالیٰ کا جو پیغام ہے، وہ پیغام جو ہے وہ بڑا واضح ہے، اور اس کا مطلب ایک ہی ہے. اس کے مطلب کئی نہیں ہوں گے، اس کا مطلب ایک ہی ہوگا. اور اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اس مطلب تک بالکل پہنچ گیا ہوں، تو وہ اس دعوے کے اندر کسی غلطی پہ ضرور ہو سکتا ہے. میں اس کی نیت، یا جس طرح اگر میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں نے جو قرآن پڑھا ہے، میں اس کو جہاں تک میں نے سمجھا ہے اور میں بالکل اس کو سمجھ چکا ہوں کہ یہ کیا کتاب ہے، مگر میرے میں غرور و تکبر نہیں ہونا چاہیے. میرے اندر ایک محبت کا تعلق ہونا چاہیے اپنے رب کی ذات سے، کہ جس رب نے مجھ سے یہ کلام اپنے رسول کے ذریعے سے پہنچایا ہے، تو اس نے میرے تک اپنی بات پہنچا دی اور مجھے واضح ہے. مگر یہ بات تکبر میں نہیں ہونی چاہیے. یہ بات صرف اس حد تک ہونی چاہیے کہ اس رب تعالیٰ کی شان بیان کرتے ہوئے کہ اس نے اتنا آسان اس کو کر دیا کہ میں نے اس بات کو سمجھ لیا ہے. تو باقی جو ہے اس کے اندر کہ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ معنی ایک ہی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں معنی ایک ہی، اس کے دو معنی نہیں ہو سکتے ہیں. یہ اس رب تعالیٰ کی یہی بیوٹی ہے کہ وہ رب تعالیٰ، کیونکہ جب ہم اس دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ایک انسان اتنا اچھا لکھ سکتا ہے کہ اس کے دو معنی نہیں نکلتے، بات کہ اس خط کے ایک ہی معنی نکلتے ہیں، تو وہ رب تعالیٰ کی بات کے کئی معنی تو نہیں نکل سکتے. ہاں یہ بات آپ کی بالکل درست بات ہے کہ جس رب نے کائنات بنائی ہے، جس رب نے یہ معنی بھیجے ہیں ہمارے پاس، اس کے مفہوم، اس کے معنی اس ذات کے پاس کیا ہیں وہ ہم اس کا تدارک نہیں کر سکتے. مگر وہ معنی اور وہ مفہوم میرے لیے کیا، میں اس سے کیا اپنی لرننگ پوری کر سکتا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جس انسان کی طلب، چاہت، توجہ دینے والا ہو اور وہ وقت کے ساتھ درستگی کے لیے تیار ہو، کہ اس کے پاس اگر صحیح بات ہے اور وہ صحیح بات کو قبول کرنے والا ہو، تو وہ صحیح معنی تک پہنچ جائے گا. میری بات مکمل ہو گئی ہے. نہیں، مجھے نہیں لگا کہ اس میں کوئی مجھے ایسا نہیں لگ رہا کہ آپ جو بیان کر رہے ہیں
میری گفتگو اس کے علاوہ تھی یا اس سے متصادم تھی. جتنی باتیں آپ نے کہی ہیں میں ان سے اتفاق رکھتا ہوں. مثال طور پہ معنی واحد ہے، جی بالکل اتفاق. ظاہر ہے کہ یہ تو ایک کلام کو معنی کی ترسیل کا ذریعہ نہ بنا سکنا یہ کوتاہی کی بات ہے کمزور. تو اللہ جو کہنا چاہتا ہے کہتا ہے، وہ ہماری طرح مجبور نہیں ہے کہ ہم بعض چیزیں نہیں کہہ پاتے. یہ بالکل واضح معنی واحد ہے. معنی کی میں نے تعریف کر دی جو اللہ کو معلوم ہے، یعنی اپنے علم کا اظہار بھی ہے نا الفاظ میں، بے شک. تو وہ ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، اس کو سمجھ سکتے ہیں. بالکل. تو معنی واحد، مفہوم واحد. وہ جو واحد مفہوم اجتماعی اسکیل پہ، بھائی حمد کا مطلب حمد ہے. اب حمد کی حقیقت کیا ہے، اللہ کے یہاں کیا وہ ہے، اس کی تفصیلات وہ مجھے نہیں معلوم، لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ میرا یہ علم صحیح ہے، اور اللہ نے مجھ سے کامل علم طلب ہی نہیں کیا کیونکہ دیا ہی نہیں. اس نے کہا تمہیں تھوڑا علم دیا، بے شک ایسا. تو اس تھوڑے علم کا میں نے صحیح استعمال کیا. تو یہ ٹھیک ہے. مطلب اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ ورنہ تو قرآن کھلواڑ بن جائے گا، جو چاہے ادھر ادھر سے ہانکنے لگے. قرآن شاعری کی کتاب نہیں ہے. اب میں یہاں سے ایک بات آپ سے کہتا ہوں اختصاراً، اور پھر اگر موقع ملا تو جب آئیں گے نا اس دن تو تفصیل سے کر لیں گے اگر یاد رہا. کہ قرآن میں بیان کے 2 اصناف ہیں، اظہار کی 2 قسمیں ہیں، کہ ایک ہے محکم، ایک ہے متشابہ. یہ الفاظ سے ہی بنے ہیں نا. محکم میں یہ بالکل اس میں ایک ہی آدمی صحیح ہوگا. اگر اختلاف ہوگا تو محکمات میں سمجھنے والوں میں ایک صحیح ہوگا، باقی اختلاف کرنے والے غلط ہوں گے. تو یہ وہ بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. جی قرآن کی سورہ نمبر 3 آیت نمبر 7 کی آپ نے بات کی ہے. یہ جو نہیں مطلب یہ جیسے قرآن ہی بتا رہا ہے نا کہ اس کی 2 کیٹیگریز آف ایکسپریشنز ہیں. بالکل ایسے. محکمات ہیں، ان کا مقصد ہے ہدایت دینا. ہدایت والی آیتیں قانونی رنگ میں ہیں، واضح ہیں، اور لفظوں کو جیسے کوئی وہ تہداری سے استعمال نہیں کیا گیا، نہ دیکھنے کی اجازت ہے اور ضرورت ہے. ٹھیک ہے، یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ کرو، یہ نہ کرو. واضح. یا تاریخی بیان ہے وہ بھی واضح ہے، اس میں بھی ظاہر مطلب ایک ہی ہے، واقعہ ہے. لیکن قرآن کا مغز جو ہے یعنی اس کے عقائد کا نظام، یعنی ایمان بالغیب کے تمام کانٹینٹس وہ متشابہ کہلاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ جی ہاں. متشابہات میں وہی بات صحیح ہے جو میرے خیال میں جو میں نے کہی کہ لفظ کا پہلا مفہوم، یعنی لفظ کا جو بنیادی مفہوم ہے نا وہ مشترک ہونا ضروری ہے. یعنی اللہ کہے جنت تو جنت ہمیں تھوڑی معلوم ہے، لیکن جنت کا مفہوم کہ وہ سرسبز جگہ ہے، باغوں کا مجموعہ ہے، یہ ہم اور آپ میں یقیناً مشترک ہونا چاہیے. اس کے بعد جو میرے اندر وہ خود کو انفولڈ کر رہا ہے جنت، وہ قرآن سے میرے عارفانہ یا محبانہ یا میرے تعلق کی سطح پر منحصر ہے. کہ ایک آدمی تخیل والا ہے، وہ جنت کو تصویر کرتا رہتا ہے طرح طرح سے. ایک آدمی جو ہے وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے تو وہ کہتا ہے یار گناہ سے بچنے میں یہ آرام ملے گا. اور یہ سب تصورات وہ اس دعوے کے ساتھ کرتا ہے کہ یہ واقعی نہیں ہیں.
لیکن وہ ظاہر ہے انتہائی مفید ہیں. تو یہ جو سطح ہے نا، یہ قرآن پر تفسیری ڈسکورس میں اس کا لحاظ نہیں رکھا جاتا. قطعیت کہتے ہیں کہ پھر جو بھی ہے لفظ میں وہ پورا واضح ہے. تو متشابہات تو اس کے برعکس ہیں. برعکس. تو متشابہات قرآن کی روح ہیں، جہاں اللہ بتاتا ہے میں یہ ہوں. تو قرآن کا جو وہ والا حصہ ہے نا، وہ اس بحث میں وہ جیسے وہ اس کی طرف سے توجہ ہٹنے لگتی ہے. تو کیٹیگری بنا کے بات کریں. اللہ نے جو کیٹیگریز خود بنائی ہیں، ہم نہیں. اب اللہ نے قرآن کو آسان کیا ہے ہدایت کے لیے، جی. معرفت کے لیے نہیں ہے. اللہ نے قرآن کی روح کو مبہم رکھا ہے تشابہ کے اصول پر. جس علم کے صحیح ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے. اب آپ بتائیے، مطلب اس میں صحیح ہونے کا بھی امکان نہیں. لیکن اللہ کہتا ہے وہ اسی میں خواب دیکھو، تخیل اپلائی کرو، جو کرو، بس حدود ہیں کہ اللہ کو نہ دیکھنا شروع کر دو. اصل میں اس میں پھر رب تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ ایک تو آیت متشابہات ہیں اور ایک محکم ہے. جو لوگ صحیح راہ پہ رہنے والے، اس کا مفہوم اس طرح سے، جو لوگ صحیح راہ کی تلاش میں ہیں تو وہ محکم کے ہی اوپر رہتے ہیں، اور وہ جو خرابی کا باعث بن جاتے ہیں وہ جو متشابہات کے پیچھے لگے ہے. تو اس میں جو ہے وہ تو خیر، کیونکہ جب آپ نے علم اور رب تعالیٰ کی کتاب پہ توجہ دینی ہے تو جس نے کتاب بھیجی اس نے اپنا قانون بیان کر دیا. اگر تم نے اس کتاب کی صحیح راہ پانی ہے تو وہ محکمات سے ہی ملے گی. متشابہات صرف تمہیں سمجھانے کے لیے، اور وہ متشابہات بھی جو سمجھانی ہے وہ رب تعالیٰ نے آسانی اس طرح فرما دی کہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بیان فرما دی بہت ساری باتیں، اور قرآن میں خود بہت بیان فرما دی ہے. تو وہ تو بڑی سہولت کر دی ہے. تو جب آپ محکمات پہ رہتے ہیں تو دین کی اس روح تک پہنچنا جو رب تعالیٰ جو اس کو ہم سے مطلوب ہے، اللہ کی ذات کو، تو وہ اس تک پہنچنا جو ہے وہ اس کتاب کے ذریعے وہ ایک پیغام، ایک میسیج رہتے ہوئے، وہ جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ مشکل نہیں ہے کہ وہ بڑا آسان رہ جاتا ہے. میرے خیال میں ایسا نہیں ہے. اس آیت کا مطلب دوسرا ہے. جی. اس آیت کا مطلب ہے کہ کتاب ہدایت، یہ جو لوگ اس سے ہدایت کے طالب ہیں، جی، وہ محکمات کا حق ادا کرتے ہیں، یعنی محکمات ہی پر اپنا دماغ وغیرہ استعمال کرتے ہیں، یعنی اس میں گہرائیاں تلاش کرتے ہیں. یعنی آپ کو اجازت ہے کہ آپ نماز میں گہرائیاں ڈھونڈیے، نماز کے ارکان میں رہتے ہوئے. بالکل. اس کا یہ مطلب، محکمات کو پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی کام کرنے نہ کرنے کا فیصلہ قرآن سے کرواتے ہیں اور پھر اسی پہ غور وغیرہ کرتے رہتے ہیں. اس میں حرج نہیں ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ متشابہات کوئی غیر ضروری یا حقیقت دین متشابہات میں ہے. مطالبات دین وہ محکمات ہیں. قرآن کی سے واقفیت، قرآن سے تعلق ذہن کا متشابہ کے بغیر نہیں ہو سکتا. مطلب متشابہ ایمانیات ہیں نا، جی، ایمانیات کا یہ عمل ہیں. تو اب اس میں جو اللہ کہتا ہے جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ متشابہات میں لگ جاتے ہیں، یعنی وہ متشابہات اور محکمات میں فرق کو ملحوظ نہیں رکھتے، اور وہ متشابہات کے علم کو وہ علم بنا دیتے ہیں جو محکمات سے حاصل ہوتا ہے. مطلب یقین سے کہتے ہیں یہ ہے، یا بڑی بڑی باتیں کر کے یہ کہتے ہیں کہ ایسا ہے. ایسا ہے. تو وہ ظاہر ہے خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. وہ غیب اس کا برقرار ہے. متشابہ اصل میں غیب سے ایمانی تعلق پیدا کرنے کے ذرائع ہیں. تو وہ کوئی نہیں کرتا. ہاں کوئی تفسیر اگر متشابہ کے اصول پہ کرے گا اور اس کو محکم پہ اپلائی کر دے گا تو اس نے تو قرآن کا انکار کیا، اس نے اللہ کا انکار کیا، بے حرمتی کی اس کتاب کی.
لیکن یہ کہنا ہے کہ بھائی صرف بس محکمات پہ توجہ رکھو، تو یہ ادھوری بات ہے. محکمات پہ توجہ رکھو اور متشابہات پہ یقین رکھو. یقین. سر بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. ارے بہت نوازش، بہت عنایت. اب انشاءاللہ ہماری خواہش ہے کہ جب آپ دوبارہ کراچی تشریف لائیں تو کچھ اسکول کے حوالے سے اور تعلیمی سلسلے کے حوالے سے ہم سنیں کچھ باتیں آپ سے. کچھ لوگ رہنے کا بندوبست یہیں کر دیجیے گا تو پھر بس صبح اٹھیں گے شروع ہو تو جائیں. سر کچھ لوگ چاہتے کہ تربیت کے حوالے سے گفتگو انشاءاللہ اگلی دفعہ کریں گے. بس میں آخر میں جاتے ہوئے آپ کی ایک شعر میں چھوٹی تحریف کے ساتھ پڑھ کر اجازت چاہوں گا کہ علاج ہے میرے افلاس کا یہی آواز، یہی سماعت و گفتار سے غنی آواز. آپ نے وہی لکھا تھا، اس کو ہم نے آپ کی موجودگی کی نسبت سے یہی کہہ دیا ہے. تو بہت بہت شکریہ آپ لوگوں نے آج انہوں پوڈ کاسٹ دیکھا، اور انشاءاللہ پھر احمد جاوید صاحب سے جلد ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.